السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ میرے پاس ایک باؤل تھا جس میں ہم نے پاپ کارن بنائے اوون میں، تو یہ خراب ہو گیا، اندر سے اس کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا اس کو ری یوز کیا جائے، اس کی کنڈیشن اچھی ہے۔ اس کے اوپر میں نے یہ رسی لی ہے، رسی کے ساتھ ہی اس کے اوپر میں نے سرکل سا بنا لیا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ شیٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر رول کرنا آسان ہو۔ ویسے بھی ہو رہا تھا، اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، میں نے بھی تھوڑی دیر بعد اس کو اتار ہی دیا تھا۔ اس کو سرکل کے شیپ میں آپ راؤنڈ کرتے جائیں اور اس کے چاروں طرف آپ نے اس رسی کو لپیٹ دینا ہے تاکہ یہ پورا کور ہو جائے۔ کیونکہ ہمیں اس کی فرنٹ لک چاہیے نا، ہمیں تو اس کے اندر سے تو نظر نہیں آنا نا، باہر سے نظر آنا چاہیے، تو ہم اس کی باہر کو ذرا توجہ کو جو ہے نا وہ چمکائیں گے۔ رسی لپیٹنے کے بعد چاروں طرف اس کی لپیٹنے کے بعد اس کے ساتھ ہم کچھ ڈیزائننگ کریں گے جو آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتی جائے گی۔ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جی آج کل کے حالات کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں۔ فلسطین کا نام سنتے ہی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی ویڈیوز آ جاتی ہیں، بہت سے ایسے کلپس آ جاتے ہیں جو ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ ان ماؤں کو دیکھا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو کفن میں لپٹے ہوئے ہاتھ میں پکڑے بہت صبر اور بہت بہت بڑے دل کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ یہ بہت بڑا جگرا ہے ان ماؤں کا، ان فادرز کا، ان بہن بھائیوں کا جو اپنے بہن بھائیوں کے خون سے لپٹے لوتھڑے خون پکڑے ہوئے، بوٹیاں پکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیچے کا ہاتھ لیے پھر رہا ہوتا ہے، تو کوئی پاؤں لیے، تو کوئی جوتا لیے پھرتا ہے، تو کوئی کسی کا ٹیڈی بیئر لیے پھرتا ہے۔ یہ بہت بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے، اور بینگ اے مسلم یہ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، اس ایٹمی پاور کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے جب ہم کسی کی مدد ہی نہیں کر سکیں، یا ہم نے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کل کو جب ہماری حالت فلسطین سے بدتر ہوگی تو ہم تب چلائیں گے۔ یہ لوگ تب بھی نہیں چلائیں گے، یہ تب بھی ان کو اٹھا کے سنبھال کے ہی رکھیں گے۔ پوری عرب اسٹیٹ کیوں چپ ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتا، کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی، کیوں ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ بائیکاٹ ہی نہیں کر رہے، کچھ اور سطح پر ہم لوگ اگر نہیں کر سکتے، ان کی جا کے ہیلپ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو بچا نہیں پا رہے ہیں، ہم انہیں اسلحہ فراہم نہیں کر پا رہے ہیں، خوراک فراہم نہیں کر پا رہے ہو، ایٹ لیسٹ ہم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا ان چیزوں کا، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ مجھے اس معاملے میں ماریہ بھی بہت بہت اچھی لگی، انہوں نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا، نہ صرف بائیکاٹ کیا بلکہ لوگوں کو بھی فورسفلی کہا کہ بھی ہم نے یہ کرنا ہے، اور پاکستانی ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں پاکستان میں ہیں اور یہ بنتی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ جاتے ہیں کسی بھی ریسٹورینٹ میں تو ہمیں کیوں کوک چاہیے، ہمیں کیوں لیس چاہیے، ہمیں کیوں باہر کی پروڈکٹس چاہیے، ہمیں اپنی پروڈکٹس کیوں نہیں چاہیے، ہمیں اپنی اشیاء کیوں نہیں چاہیے۔ ہم انہی چیزوں سے انہیں پیسہ فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اور ہمارے بچوں کو ماریں، ہماری ماؤں کی تذلیل کریں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کریں۔ ہم دے رہے ہیں انہیں چیزیں خرید کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ کفار سے تو گلہ ہی نہیں ہے، یہودیوں سے تو گلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت ان پاکستانیوں پر، ان مسلمانوں پر ہوتی ہے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ وہ تو اٹھائیں۔ آپ جو کام اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں، آپ کم از کم وہ تو کریں۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے کون سی وہ چیز ایک نمبر رہ جاتی ہے۔ ایک نمبر چیز ہے، 10 نمبر چیز ہے، پیسہ تو انہیں کو جاتا ہے۔ پیپسی اصلی ہے یہ نہیں ہے، پیسہ تو ان کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ آپ نہیں خریدیں گے، آپ کے پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ایک کے خریدنے سے کچھ نہیں ہوتا، بھی آپ کے ایک کے خریدنے سے بہت کچھ ہوگا۔ 100 کی گنتی میں اگر ایک کم کر دیا جائے تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی، 100 جتنی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ میری ویڈیو بہت زیادہ میٹر نہیں کرے گی، بہت سے لوگوں کی ویڈیوز کی طرح یہ بھی ٹرول کر دی جائے گی یا آگے اسکپ کر دی جائے گی، کیا پتہ بہت سے لوگ سنیں ہی نہ، لیکن کم از کم خدا را روز آخرت ان بہن بھائیوں سے ہم نظریں ملانے کے قابل تو رہیں۔ آپ آواز تو اٹھائیں۔ آپ اگر کچھ ایکٹ نہیں کر سکتے تو بائیک آؤٹ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے طور پر بھی کرنا چاہیے، اور مجھے نہیں پتہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ اپنے مسائل کیوں چھپا کے رکھی ہوئی۔ ہم ویسے تو کہلاتے ہیں جی ہم ایٹمی پاور ہے، تو مجھے تو لگتا ہے ہمارے پاس تو کسی چیز کی پاور نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو تو بولنے، پاکستانیوں کو تو اسپیشلی بولنے کی بھی پاور نہیں ہے۔
ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے، صحیح کو صحیح کیا کہیں گے. ہمیں بس آرڈر ہے بھی آپ نے جو ہم کر رہے ہیں اس کو فالو کریں اور اسی کے پیچھے چلیں. تو خدا را کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جو کر سکتے ہیں بیٹھ کر وہ کریں، دعا کریں ان کے حق کے لیے اور بائیک آؤٹ کریں ان کی ہر چیز سے. یہ میرا چھوٹا سا میسیج ہے، ریکویسٹ ہے آپ سب سے. اور پاک آرمی آپ سے صرف ہاتھ جوڑ کے التجا ہی ہے کہ پلیز کچھ کریں اس سے پہلے کہ ہم لوگ بھی اس چیز کا نشانہ بنیں، کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو اس کی لپیٹ میں سب آتے ہیں. یہ اس کی فائنل لک ہے، یہ ہینگ کیا ہوا ہے میں نے، بہت اچھا لگ رہا تھا، ریئل میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تصویر میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ریئل میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا. میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور.